बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बच्चों, आज आपके सामने फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए उर्दू लाजमी में जो अशआर की तशरीह आती है वो मैं आपके सामने वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ। आज के टॉपिक है हमारे मीर तक़ी मीर और हैदर अली आतिश। इनके मैंने कुछ अशआर इस वीडियो में तशरीह कर दिए हैं। आप इनको वॉच करें, उसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले मैं गालिब के अशार की तशरीह भी डाल चुका हूँ, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मीर तक़ी मीर। था मुस्तारे हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का ज़र्रे ज़हूर था। इसकी तशरीह हम इस तरह कर सकते हैं कि ये शेर मीर तक़ी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में मीर कहते हैं कि इस कायनात में हमें जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये सब अल्लाह ताला के नूर के मरहून मिन्नत है। ये सब सूरज, चांद, सितारे और अजराम फल्की इसके नूर से चमकते दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों में अल्लाह ताला का नूर चमक रहा है। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह से रोशनी हासिल करता है, यहाँ तक कि सूरज भी अल्लाह के नूर का मोहताज है। कायनात की हर शय में अल्लाह का नूर जलवा व अफरोज है। हमें ये जो दुनिया रंगीन और खुशनुमा नजर आती है ना, इसकी सारी खूबसूरती अल्लाह के नूर की मोहताज है। मुनअम के पास ताकम व संजाब था तो क्या, इस रंद की भी रात कटी जो और था। ये शेर मीर तक़ी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में मीर कहते हैं कि दुनिया में जो अफराद पाए जाते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब, इनका अच्छा या बुरा वक्त गुजर ही जाता है। चाहे कोई आलीशान महल में रहता हो, अच्छा लिबास पहनता हो, अच्छे से अच्छा खाना खाता हो, दूसरी तरफ एक मुफलिस और नादार शख्स है जो झोंपड़ी में रहता हो, फटे पुराने कपड़े पहनता हो, उसके खाने को कुछ भी ना हो। ये सब लोग वक्त तो गुजार ही लेते हैं। दौलतमंद आदमी अपने आलीशान घर में नरम नरम बिस्तर पर रात गुजारता है, तो दूसरी तरफ गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में नंगे फर्श पर रात गुजारता है। इसके पास बिछाने के लिए कोई बिस्तर भी तो नहीं होता। इन दोनों की रात आखिरकार गुजर ही जाती है। हमको दुनिया की आसाइशों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझना चाहिए। कहने लगा देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसी का सर पर गुरूर था। ये शेर मीर तक़ी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में मीर तक़ी मीर कहते हैं कि एक दिन मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि मेरे पैरों के नीचे एक मुर्दे की खोपड़ी आ गई, जो अपनी टूटी हुई कब्र से बाहर निकली हुई थी। जब मेरी ठोकर इस खोपड़ी को लगी तो इसमें से आवाज़ आई, ए इंसान, खबरदार, रास्ता देख कर चल। तू अपनी ताकत के नशे में चूर होकर इतरा रहा है कि रास्ते में पड़ी हुई चीजें तुझे नजर नहीं आ रही। मुझे देख, इबरत हासिल कर। कभी मैं भी किसी के सर पर इसी तरह गुरूर में डूबा हुआ सर था और इसी तरह अकड़ कर चलता था और रास्ते में आने वाली हर चीज को ठोकर मारता था। मेरी हालत देखकर तुझे सबक हासिल करना चाहिए कि जब तक इंसान जिंदा होता है, इसमें अकड़ और गुरूर होता है, दौलत का गुरूर, इख्तिदार का गुरूर और ना जाने क्या क्या। लेकिन मरने के बाद इसका सारा गुरूर खाक में मिल जाता है। रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, न इस दियार में समझा कोई ज़बां मेरी। ये शेर हमारी निसाब में से मीर तक़ी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में मीर तक़ी मीर कहते हैं कि वो अपने दिल की हालत कभी किसी के सामने बयान ना कर सकते, क्योंकि इनका हाल सबके सामने है। शायर अपने दिल की हालत बताने से गुरीज़ा है, क्योंकि इनको इल्म है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इनका हमदर्द हो और इनके दुख को समझे।
ان کے دلی کیفیات کو سمجھے اور ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے۔ اسی وجہ سے میر مایوسی کے عالم میں ہیں۔ وہ خود کو ناکام و نامراد انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ ان کو نہ مل سکا۔ انہوں نے ساری زندگی غربت و افلاس، رنج و الم، پریشانیوں اور تکالیف میں گزاری، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، کٹی یہ عمر عزیز آہ رائے گاں میری۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ وہ دنیا کی لذتوں میں کھوئے رہے اور زندگی کے اصل مقصد کو بھولے رہے۔ دنیا کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا، لیکن وہ دنیا کی رنگینیوں میں دل لگا بیٹھے۔ وہ دنیا کی خواہش میں رہے اور کوئی نیک کام نہ کیا۔ وہ زندگی کے ان لمحات کو جو انہوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے دنیا میں مشغول ہو کر گزارے، ان کو بیکار اور رائے گاں لگتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس انہوں نے اپنی زندگی بیکار و فضول کاموں میں گزار دی۔ وہ ہم کو تاکید کرتے ہیں کہ اے انسان، تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے سارے احکامات کی پابندی کی جائے۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ اس کی جدائی کا خیال مجھے رہ رہ کر آ رہا ہے۔ مجھے بہت سے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا تو نہیں ہو گیا۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زرے بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھول کھلتا ہے۔ یہ شعر قارون کے اس واقعے کی تلمیح ہے کہ قارون جہاں سے گزرتا تھا اپنا خزانہ لوٹاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ اس کی دولت زمین پر بکھری پڑی رہتی تھی۔ اسی بات کو آتش کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں زمین سے اگنے والے ان حسین پھول پودوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال بار بار آنے لگتا ہے کہ یہ کہیں قارون کی اس دولت کا نتیجہ تو نہیں جو بیج بن کر اس زمین میں سما گئی۔ یعنی شاید یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے بھی حسن و جمال کی یہ دولت زمین پر بکھیر دی جو اس قدر حسین پھولوں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں آتش کہتے ہیں کہ انسانی عمر کا گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ عیش و آرام کی منزل کی تلاش میں دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اسے کسی چابک یا کسی اور تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چنانچہ انسان کی خواہشات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ یہ خواہشات ہی اس کو پوری زندگی دوڑائے رکھتی ہیں، اور پھر ان خواہشات اور دوڑ کا اختتام صرف اور صرف موت پر ہوتا ہے۔ قبل علم ہے نہ پاس اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ غربت اور بے سر و سامانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نہ ان کی چوری کا خطرہ ہوتا ہے، نہ دھوکے کا، اور نہ کسی کی مخالفت کا، کیونکہ غریب آدمی کے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں کہ جو کسی اور کے کام کی ہو، لہذا وہ ہر طرح کی مخالفت سے بے فکر ہو کر پاؤں پھیلا کر سوتا ہے۔ آتی ہے کس طرح میری قبض روح کو، دیکھو تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ موت بہانہ ڈھونڈتی ہے،
چنانچہ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے، کوئی بیماری میں، کوئی حادثے میں، کوئی ڈوب کر، کوئی گر کر، الغرض کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعے موت کا فرشتہ عزرائیل انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے موت نے میرے لیے کون سا بہانہ ڈھونڈ کر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا نا جب موت مجھے آئے گی اور زندگی میرے ہاتھ میں نہ رہے گی۔ تو جناب یہ تھے میر تقی میر اور خواجہ حیدر علی آتش کے امپورٹنٹ اشعار اور ان کی تشریح۔ آپ ان کو واچ کریں، ان کو یاد کریں، ان کو سن سن کر ہی یاد کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ کوشچن نمبر 1 آتا ہمارا اردو لازمی کے پیپر میں، ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 1 شارٹ سوالات میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو یاد کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں مجھے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر کسی بچے نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔